مولانا نذر حسن عابدی صاحب آج دنیا سے رخصت ہوئے، اصل توجہ دلائیں کراچی میں انہوں نے تقریباً 13-14 مساجد خود بنائیں. 13 تو قطعاً آج سے 3-4 سال پہلے، لیکن شاید 1-2 اور بڑھ گئی ہیں، تو منیمم 13 سے 14 مساجد انہوں نے خود بنائیں. اور جب ہم پہلی دفعہ ایک مدرسے میں یعنی مدرسے دارالحکمہ میں گئے تھے، اور اس دارالحکمہ کے جو بانی تھے وہ تھے بشیر علی بھائی، کہ جنہیں 92 میں صبح ماہ رمضان میں نماز فجر کے بعد اور غسل میت صبح کسی کی تھی، ایک بوجانی صاحب تھے، وہ سپاہ صحابہ نے 15 کے قریب مؤمنین کو مسجد میں شہید کیا تھا. ان میں سے ایک مدرسہ انہوں نے بنایا تھا، اور اس وقت پرنسپل تھے مولانا رضی جعفر تبارک و تعالیٰ ان کو طول عمر صحت و عافیت عطا فرمائے. اور ان سے پہلے جب ہم ہی اس مدرسے میں تھے تو وہاں کے پرنسپل تھے مولانا شیخ فاضل سہلانی صاحب کی، جو اس وقت آغا سستانی کے نمائندے ہیں. اور اس وقت ہمارے اساتید میں سے ایک استاد تھے جو بہت دور سے آتے تھے اور وہ کہ بہت مصروف تھے، اور مولانا رضی جعفر صاحب کے اسرار پر آئے تھے، تو وہ تھے مولانا نذر الحسنین عابدی صاحب. اور اس وقت وہ 2 مساجد بنا چکے تھے، ایک باب النجف اور دوسری ولی عصر نارتھ کراچی میں، بلکہ دونوں ہی نارتھ کراچی میں تھیں، لیکن ایک کافی آگے تھی اور ایک ذرا بفر زون میں تھی معذرہ. اور بعد میں انہوں نے تقریباً اور 11 مساجد 12 مساجد بنائیں، جو سب ملا کے 13 تو کنفرم ہیں، لیکن شاید ابھی 1-2 اور زیادہ ہوگا، 1-2 اور بڑھ گئی ہیں. اور بہت ہی اہم کام انجام دیا. ان کی نظر ہوتی تھی اس جانب کہ کون سی نئی سوسائٹی بن رہی ہے، تو وہاں پر جا کر پہلے ہی سے مساجد کی بنیاد ڈالی جائے. کراچی کے اہم ترین علاقوں میں انہوں نے یہ خدمت انجام دی، اور پھر ماشاءاللہ ان کے کئی فرزندان، 3 بلکہ 4 کے بارے میں تو ہم کنفرم ہیں، شاید اور بھی بعض چھوٹے ماشاءاللہ علم دین پڑھ رہے ہیں اور تبلیغات میں مصروف. یہاں جو ایک والنٹیئر ہیں ماشاءاللہ بڑی خدمات انجام دیتے ہیں، محمد علی، وہ بھی ان کے نواسے ہیں. بلا شک ان کی زندگی میں انہوں نے بڑی خدمات انجام دیں، اور دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے اور اہل بیت علیہم السلام کی بزم میں جگہ عطا فرمائے. اور جو امریکہ میں مولانا محبوب مہندی صاحب ہیں، وہ ان کے شکاگو میں جو ہیں، جو بعض دفعہ تشریف بھی لاتے ہیں، وہ ان کے سگے بھائی. مولانا محبوب مہندی صاحب کے والد بھی عالم دین تھے. اور پھر مولانا محبوب مہندی صاحب کے ایک بھائی حیات ہیں، ایک کا انتقال ہو گیا، وہ بھی عالم دین تھے اور ایک ہیں. اور پھر ان کے دادا بھی یعنی مولانا نذر حسن صاحب کے والد بھی عالم دین تھے. تو پوری فیملی ماشاءاللہ مذہب اہل بیت علیہم السلام کی خدمت میں مصروف تھی اور مصروف ہیں. دوبارہ گزارش ہے کہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے بر محمد و آل محمد صلوات. اور حقیقت یہ ہے کہ ان کا ذکر اس وقت کرنا ضروری تھا. بہت ہی شفیق تھے، بہت ہی محبت کرتے تھے. اور ایک واقعہ جو انہوں نے خود سنایا تھا مجھے، کہ کراچی میں 83 میں ہنگامے ہوئے تھے، اگر کچھ لوگوں کو یاد ہو کہ جو کراچی سے ہیں، کہ جب لالو کھیت وغیرہ جلا تھا، اسی طرح سے مساجد لالو کھیت کی جلی تھیں، مومنین بھی شہید ہوئے تھے، اور بہت بڑی تعداد میں مومنین کی پراپرٹی جلی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے ہجرت کی تھی. اس کے بعد ایک میٹنگ تھی ضیاء الحق کے ساتھ علماء کی. تو یہ واقعہ خود مولانا نذر الحسنین عابدی صاحب نے مجھے سنایا تھا، کسی اور سے سنا ہوا نہیں ہے یہ. اور بہت ہی وہ سریع اللہجہ تھے، بالکل اسٹریٹ فارورڈ. وہ کہہ رہے تھے کہ میٹنگ ہوئی تھی ضیاء الحق کے ساتھ، اور جب ہم میٹنگ میں گئے، اس زمانے میں اتنی چیکنگ وغیرہ کا سلسلہ بھی نہیں تھا، ورنہ شاید وہ کام نہ ہو پاتا. یا یہ کہ اگر چیکنگ کا سلسلہ ہوگا تو سوچا ہوگا اس وقت ان علماء کی چیکنگ کرنا تو اور معاملے کو بھڑکا دے گا. تو جب میٹنگ تھی تو خود مولانا نے بتایا کہ مولانا موسیٰ صاحب تھے، مولانا رضی جعفر صاحب تھے، اور 83 کے جو احتجاج تھے ان کی جو سربراہی تھی وہ ہیئت ائمہ مساجد کے مولانا محمد موسیٰ صاحب تھے، کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند سے بلند فرمائے. تو یہ تمام حضرات اور ان کے علاوہ جو دیگر حضرات تھے، یہ سب کے سب گئے. ضیاء الحق کے ساتھ میٹنگ جیسے ہی شروع ہونے والی تھی تو مولانا نذر حسین عابدی صاحب نے کہا کہ میٹنگ سے پہلے بہتر ہے کہ
ہم کچھ تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کریں، اور اسلامی تعلیمات میں سے ایک اہم چیز ہے تحفے کا تبادلہ، تو لہٰذا ہم آپ کے لیے ایک تحفہ لے کے آئے ہیں۔ تو پہلے ضیاء الحق کچھ گھبرائے ہوئے تھے موصوف، ان کی بات پر ان کو ایک ایسا محسوس ہوا ضیاء الحق کو کہ شاید اب یہ مولوی جو ہیں کچھ لین دین کی بات کریں گے، کچھ مجھے دیں گے، کچھ لے بھی لیں گے۔ تو اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ایک اچھی کیفیت طاری ہوئی، موصوف مسکرائے، اور انہوں نے پھر بریف کیس سے ایک تحفہ نکال کے سامنے رکھ دیا، اور جیسے ہی کھولا تو وہ جلا ہوا قرآن اور اس کا رنگ اڑ گیا، اور پھر مولانا بولے یہ تحفہ ہے آپ کے دور کا۔ اور یہاں سے کہا جا سکتا ہے واقعاً ایک حاکم اور ظالم حاکم کے سامنے مولانا نے اس جلے و قرآن کو، کہ اس وقت ہاشمیہ مسجد اثنا عشری، اسی طریقے سے خراسان پہ حملہ ہوا تھا، اور باب فاطمہ یعنی مرکزی امام بارگاہ، تو ان میں بہت قرآن جلے تھے، اور کسی نے بھی شور نہیں مچایا کہ قرآن جلے۔ تو ان میں سے ایک قرآن مولانا نے اس طرح سے پیش فرمایا تھا کہ جو واقعاً ان کی جرت اور حق بات کہنے کی علامت ہے۔ اور آخر میں پھر ہم گزارش کریں گے دعا کے ساتھ کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کی نسل میں اہل بیت علیہم السلام کے اور خدمت گزار قرار دے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے بر محمد وآل محمد صلوات یا علی۔ اب کل سے آپ کے مجالس کا سلسلہ ہے، مولانا تشریف لا رہے ہیں، ان سے ہماری گو کہ ملاقات کم ہوئی، لیکن ان میں واقعاً خصوصیات ہیں، اور ان میں سے پہلی خصوصیت جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے یہ ہندو تھے، تحقیق کر کے دلائل کے ساتھ مذہب حق اہل بیت کو پہچانا ہے، خود ماں باپ نے نہیں، خود، اور بلا شک اہل بیت علیہم السلام کی بہترین معرفت رکھتے ہیں، مکمل معرفت تو کوئی بھی نہیں رکھتا، اور خصوصاً انہوں نے بڑی زحمت کی ہے اور بڑی اچھی نالج ہے دعاؤں اور زیارات کے بارے میں، اور ان معارف کے بارے میں کہ جو دعاؤں میں اہل بیت علیہم السلام نے دی۔ لہذا واقعاً یہ خوش قسمتی ہے آپ سب کی، ہمیں بھی موقع ملا تو آئیں گے، لیکن کیونکہ ہم تو پھر ایک آدھ دن میں ذرا شاید شہر سے جا رہے ہیں، لہذا واقعاً ان سے استفادہ کرنا چاہیے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے، بر محمد وآل محمد صلوات۔ اور یہ جو ہم نے عرض کیا صرف اس وجہ سے کیا کہ واقعاً کوئی مذہب حق اہل بیت کو دلائل کے ساتھ سمجھ کر اعلان کرے، یہ